صل على حبيبنا صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
شرائط بیعت کا جو مضمون شروع کیا ہوا تھا اس میں آج آخری شرط جو ہے شرط 10ویں شرط بیعت کی، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ شرط یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار و اطاعت بر معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ اس شرط میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہم سے اس بات پر عہد لے رہے ہیں کہ گو کہ اس نظام میں شامل ہو کر ایک بھائی چارے کا رشتہ مجھ سے قائم کر رہے ہو، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہاں جو محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں برابری کا تعلق اور رشتہ قائم نہیں ہو رہا، بلکہ تم یہ اقرار کر رہے ہو کہ آنے والے مسیح کو ماننے کا خدا اور رسول کا حکم ہے، اس لیے یہ تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اسلام کو اطناف عالم میں پہنچانے کے لیے پھیلانے کے لیے رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ اس اقرار کے ساتھ کامیاب اور پائیدار ہو سکتا ہے یہ تعلق جب معروف باتوں میں اطاعت کا عہد بھی کرو اور پھر اس عہد کو مرتے دم تک نبھاؤ، اور پھر یہ خیال بھی رکھو کہ یہ تعلق یہیں ٹھہر نہ جائے، بلکہ اس میں ہر روز پہلے سے بڑھ کر مضبوطی آنی چاہیے، اور اس میں اس قدر مضبوطی ہو اور اس کے معیار اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے مقابل پر تمام دنیاوی رشتے تعلق دوستیاں ہیج ثابت ہوں۔ ایسا بے مثال اور مضبوط تعلق ہو کہ اس کے مقابل پر تمام تعلق اور رشتے تمہیں بے مقصد نظر آئیں۔ پھر فرمایا کہ یہ خیال بھی دل میں کبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کبھی کچھ لو اور کچھ دو، کبھی مانو اور کبھی منواؤ کا اصول بھی چل جاتا ہے، تو یہاں یہ واضح ہو کہ تمہارا یہ تعلق غلامانہ اور خادمانہ تعلق بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تم نے یہ اطاعت بغیر چونے چڑھا کیے کرنی ہے، کبھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہنے لگ جاؤ یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا یا ابھی نہیں کر سکتا۔ جب تم بیعت میں شامل ہو گئے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نظام میں شامل ہو گئے ہو، تو پھر تم نے اپنا سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دے دیا، اور تم نے اب صرف ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان کی تعلیم کی پیروی کرنی ہے، اور آپ کے بعد چونکہ نظام خلافت قائم ہے، اس لیے خلیفہ وقت کے احکامات کی ہدایات کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن یہاں یہ خیال نہ رہے کہ خادم اور نوکر کا کام تو مجبوری ہے، خدمت کرنا ہی ہے، خادم کبھی کبھی بڑبڑا بھی لیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خادمانہ حالت ہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ کی خاطر اخوت کا رشتہ بھی ہے،
اور اللہ کی خاطر اطاعت کا اقرار بھی ہے، اور اس وجہ سے قربانی کا عہد بھی ہے۔ تو قربانی کا ثواب بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان خوشی سے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور نظام جماعت کا پابند ہوتا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے۔ بعض دفعہ بعض لوگ معروف فیصلہ یا معروف احکامات کی اطاعت کے چکر میں پڑھ کر خود بھی نظام سے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور ماحول میں بعض باتیں بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان پر واضح ہو کہ خود بخود معروف اور غیر معروف فیصلوں کی تعریف میں نہ پڑیں۔ غیر معروف وہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا تاکہ لوگ اس کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اس شخص نے آگ جلوائی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ آگ میں کود جائیں۔ بعض لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن کچھ افراد آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو ہمیشہ آگ میں ہی رہتے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رنگ میں کوئی اطاعت واجب نہیں، اطاعت صرف معروف امور میں ضروری ہے۔ تو ایک تو اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نام ماننے کا فیصلہ بھی فرد واحد کا نہیں تھا۔ کچھ لوگ آگ میں کودنے پر تیار تھے کہ ہر حالت میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے، انہوں نے سنا ہوا تھا اور یہ سمجھے تھے کہ یہی اسلامی تعلیم ہے کہ ہر صورت میں، ہر حالت میں، ہر شکل میں امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن بعض صحابہ جو احکام الہی کا زیادہ فہم رکھتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے زیادہ فیضیاب تھے، انہوں نے انکار کیا۔ نتیجتاً مشورہ کے بعد کسی نے اس پر عمل نہ کیا، کیونکہ یہ خودکشی ہے اور خودکشی واضح طور پر اسلام میں حرام ہے۔ وہ ابتدائی زمانہ تھا، بہت سے امور وضاحت طلب تھے، اور اس واقعے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما کر معروف کا اصول وضع فرما دیا کہ کیا معروف ہے اور کیا غیر معروف ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں، جن لوگ بتا دوں آج کل بھی، کہ اعتراض ہوتے ہیں کہ ایک کارکن اچھا بھلا کام کر رہا تھا، اس کو ہٹا کر دوسرے کے سپرد کام کر دیا گیا ہے، خلیفہ وقت یا نظام جماعت نے غلط فیصلہ کیا ہے اور گویا یہ غیر معروف فیصلہ ہے۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ غیر معروف کے زمرے میں آتا ہے، آپ خود ہی تعریف بنا لی انہوں نے، اس لیے ہمیں بولنے کا بھی حق ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے کا بھی حق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جگہ جگہ بیٹھ کر کسی کو نظام کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بارے میں پہلے بھی میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ تمہارا کام صرف اطاعت کرنا ہے، اور کس طرح اطاعت کا معیار کیا ہے اس کا میں آگے حدیثوں وغیرہ سے وضاحت کروں گا۔ دوسرے ایسے لوگوں کو حضرت خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب ایک جنگ کے دوران حضرت عمر نے جنگ کی کمان حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت ابو عبیدہ کے سپرد کر دی تھی،
تو حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ خالد بن ولید بہت عمدگی سے کمان کر رہے ہیں، خالد بن ولید سے چارج نہ لیا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کو اس بات کا علم ہوا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تو آپ حضرت ابو عبیدہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا کیونکہ خلیفہ وقت کا حکم ہے اس لیے آپ فوری طور پر اس کی تعمیل کریں، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں آپ کے ماتحت رہ کر کام کروں، اور میں اسی طرح آپ کے ماتحت رہ کر کام کرتا رہوں گا جس طرح میں بطور کمانڈر کام کر رہا تھا۔ تو یہ ہے اطاعت کا معیار۔ کوئی سربراہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ اس وقت غیر معروف تھا، یہ بھی غلط خیال ہے، ہمیں حالات کا نہیں پتہ کس وجہ سے حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ آپ ہی بہتر جانتے تھے۔ تو بہرحال اس فیصلے میں کوئی ایسی بات تو ظاہر ہے بالکل نہیں تھی جو شریعت کے خلاف ہو، تو چنانچہ اب دیکھ لیں کہ حضرت عمر کے اس فیصلہ کی لاج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور وہ جنگ جیتی گئی، اور باوجود اس کے کہ اس جنگ میں بعض دفعہ ایسے حالات آئے کہ ایک مسلمان کے مقابلے پر 100 دشمن کی فوجی تعداد ہوتی تھی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اپنے آقا کی غلامی میں ایسی غلامی جس کی نظیر نہیں ملتی، حکم و عدل کا درجہ ملا ہے۔ اس لیے اب اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت سے ہی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے محض خدا کے فضل سے، نہ اپنے کسی ہنر سے، اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ اور میں اس جگہ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے، اور پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی بباعث اس قلب سلیم کی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ بلکہ یک طرفہ محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف و گزاف ہے۔ جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، تب زمین پر اس کے لیے قبولیت پھیلائی جاتی ہے، اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے، اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے، اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
جب ایک انسان سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اس کو اختیار کر لیتا ہے اور غیر اللہ کی عظمت اور وجاہت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی بلکہ سب کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے، تب خدا جو اس کے دل کو دیکھتا ہے ایک بھاری تجلی کے ساتھ اس پر نازل ہوتا ہے، اور جس طرح ایک صاف آئینہ میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر پڑتا ہے کہ مجاز اور استعارہ کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسمان پر ہے اس آئینہ میں بھی موجود ہے۔ ایسا ہی خدا ایسے دل پر اترتا ہے اور اس کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ حقیقت الوحی بس اس محبت اور عشق کی وجہ سے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاک دل کو بھی اپنا عرش بنایا۔ حفظ مراقب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دلوں پر اترتا رہے گا، لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، آپ کی کامل اطاعت کا دعویٰ تبھی سچ ثابت ہوگا جب آپ کے روحانی فرزند کے ساتھ محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم ہوگا۔ اس لیے تو آپ فرما رہے ہیں کہ سب رشتوں سے بڑھ کر میرے سے محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم کرو، تو تم اب اسی ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو گے۔ آپ یہ بات یوں ہی نہیں فرما رہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں یہ بات فرما چکے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اگر مسیح مہدی کا زمانہ دیکھو تو اگر گھٹنوں پہ بل جا کر بھی تمہیں جانا پڑے تو میرا سلام کہنا۔ اتنی تاکید سے، اتنی تکلیف میں ڈال کر یہ پیغام پہنچانے میں کیا بھید ہے، کیا راز ہے؟ یہی کہ وہ میرا پیارا ہے اور میں اس کا پیارا ہوں، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ پیاروں تک پہنچ پیاروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم اس مسیح موعود کی اتباع کرنے والے بننا چاہتے، اگر تم میری اتباع کرنے والے بننا چاہتے ہو تو مسیح موعود کی اتباع کرو، اس کو امام تسلیم کرو، اس کی جماعت میں شامل ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ روایت ہے کہ خبردار رہو کہ عیسیٰ بن مریم، مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا۔ خوب سن لو کہ میرے بعد امت میں میرا خلیفہ ہوگا، وہ ضرور دجال کو قتل کرے گا، صلیب کو پاش کرے گا، یعنی صلیبی عقیدے کو پاش کرے گا، اور جزیہ ختم کر دے گا۔ اس زمانے میں جو آج کل کا زمانہ ہے، مسیح موعود کا زمانہ، اس کا رواج اٹھ جائے گا، کیونکہ اس وقت مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی، جزیے کا رواج اس لیے اٹھ جائے گا۔ یاد رکھو جسے بھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو وہ انہیں ضرور میرا سلام پہنچائے۔ اس حدیث پر غور کرنے کے بجائے، اور جنہوں نے غور کیا ہے اور اس کی تہہ تک پہنچے ہیں، ان کی بات سمجھنے کے بجائے آج کل کے علماء اس کی ظاہری معنوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح غلط راستے پر ڈال دیا ہوا ہے، اور وہ طوفان بدتمیزی پیدا کیا ہوا ہے کہ خدا کی پناہ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ڈھونڈتے ہیں، وہ ان سے نپٹ بھی رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی نپٹے گا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح موعود منصف مزاج حاکم ہوگا، جس میں انصاف کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنی، اور ایسا امام ہے جس نے عدل کو دنیا میں قائم کرنا ہے۔ اس لیے اس سے تعلق جوڑنا، اس کے حکموں پر چلنا، اس کی تعلیم پر عمل کرنا، کیونکہ اس نے انصاف اور عدل کی ہی تعلیم دینی ہے، اور وہ سوائے قرآنی تعلیم کے اور کوئی تعلیم ہے ہی نہیں۔ تو آج کل اب یہ لوگ
ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ صلیب کی توڑنے کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ ہتھوڑے لے کر مسیح آئے گا اور صلیب توڑے گا. یہ سب فضول باتیں ہیں. صاف ظاہر ہے کہ وہ آنے والا مسیح اپنے آقا و مطاع کی پیروی میں دلائل سے قائل کرے گا اور دلائل سے ہی صلیبی عقیدے کے قلعہ کما کرے گا، اسی کلی کھولے گا. دجال کو قتل کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ دجالی فتنوں سے میری امت کو بچائے گا. پھر کیونکہ مذہبی جنگوں کا رواج ہی نہیں رہے گا، اس لیے ظاہر ہے جزیہ کا بھی رواج اٹھ جائے گا. اور پھر اس حدیث میں سلام پہنچانے کا بھی حکم ہے، اور مسلمان سلام پہنچانے کے بجائے آنے والے مسیح کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. اللہ ہی انہیں عقل دے. پھر ایک اور حدیث ہے جس سے مسیح موعود علیہ السلام کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہمیں آپ سے اطاعت کا تعلق رکھنا ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک عیسیٰ بن مریم جو منصف مزاج حاکم اور امام عادل ہوں گے مبعوث ہو کر نہیں آتے، قیامت نہیں آئے گی. جب وہ مبعوث ہوں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کے دستور کو ختم کریں گے اور ایسا مال تقسیم کریں گے جسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس حدیث میں بھی کیونکہ سمجھنے کی ضرورت تھی، موٹی عقل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور ظاہری معنوں کے پیچھے چل پڑے. عجیب مزے کا خیز قسم کی تشریح کرتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ خنزیر کو قتل کرنے سے مراد خنزیر صفت لوگوں کا قلعہ کما کرنا ہے. سوروں کی برائیاں باقی جانوروں کی نسبت تو اب ثابت شدہ ہیں، تو وہی برائیاں جب انسانوں میں پیدا ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کی صفائی انتہائی ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ وہ مال دیں گے، مال تقسیم کریں گے. یہ ذہن میں آیا کہ ابھی چند دن پہلے پاکستان میں علماء نے جلسہ کیا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف، جماعت کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے ایک یہ بھی سوال اٹھایا کہ مسیح نے آ کر تو مال تقسیم کرنا تھا، نہ کہ لوگوں سے مانگنا تھا. دیکھو ایم ڈی وہ تو قادیانی کہتے ہیں، یہ لوگ تو چندہ وصول کرتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں. انا للہ. ان عقل کے اندھوں کو کوئی عقل مند آدمی سمجھا نہیں سکتا کہ مسیح جو روحانی خزائن بانٹ رہا ہے اس کو تم نے لینے سے انکاری ہو چکے ہو. اصل میں بات یہی ہے کہ ان کی بھی دنیا کی ایک آنکھ ہی ہے اور اس سے آگے لوگ بڑھ بھی نہیں سکتے. ان کا یہ کام ہے، ان کو کرنے دے. پاکستانی ایم پیوں کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کے گند اور لغویات سن کر صبر دکھاتے ہوئے، حوصلہ دکھاتے ہوئے منہ پھیر کر گزر جایا کریں. ان کے گند کے مقابلے میں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم واقعی ہار مانتے ہیں اپنی. ہم ان کے گند کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ایک بات بتا دوں، واضح کر دوں کہ جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے، اور جب خدا بولتا ہے تو مخالفین کے ٹکڑے ہوا میں بکھرتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بس اہم بھی مسیح موعود سے سچا تعلق قائم رکھیں اور دعاؤں پر زور دیں اور ہر وقت دعاؤں میں لگے رہیں. تو ان حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آنے والا مسیح امام بھی ہوگا، حاکم بھی ہوگا، عدل و انصاف کا شہزادہ ہوگا. تو اس سے تعلق ضرور جوڑنا اور اس حاکم اور امام کی حیثیت سے اس کی اطاعت بھی تم پر ضروری ہے. اس نے تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں ان پر عمل کرو تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں میں بھی شامل ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے قرب پانے والوں میں بھی شامل ہو جاؤ. اطاعت کے موضوع پر چند احادیث پیش کرتا ہوں جن سے اطاعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنگ دستی اور خوشحالی
خوشی اور ناخوشی، حق تلفی اور تجزیہ سلوک، غرض ہر حالت میں تیرے لیے حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے سردار اور امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر سے کام لے، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ پھر حضرت ارفجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم ایک ہاتھ پر جمع ہو اور تمہارا ایک امیر ہو اور پھر کوئی شخص آئے اور تمہاری عبادت کی اس لاٹھی کو توڑنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرے تو اسے قتل کر دو، یعنی اس سے قطع تعلق کرو اور اس کی بات نہ مانو، اس کے احکامات کو کوئی بالکل سنی انسنی کر دو۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس نقطہ پر کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بیعت لی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند، اور یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں کسی امر کے حقدار سے جھگڑا نہیں کریں گے، حق پر قائم رہیں گے، جو حق بات ہی کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ بس آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے امام وقت کو ماننا اور اس کی بیعت میں شامل ہوئے۔ اب خالصتاً للہ آپ نے اس کی ہی اطاعت کرنی ہے، اس کے تمام حکموں کو بجا لانا ہے، ورنہ پھر خدا تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اطاعت کے اعلیٰ معیار پر قائم فرمائے، اور یہ اعلیٰ معیار کس طرح قائم کیے جائیں؟ یہ معیار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کر کے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جو محض نام رکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے محض نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اقتباس میں اپنی تعلیم کے متعلق کہ فتنہ کی بات نہ کرو، شر نہ کرو، گالی پر صبر کرو، کسی کا مقابلہ نہ کرو، جو مقابلہ کرو اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ، شیرین بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ، سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو، اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلے میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی پر پابند ہو جاوے، دنیا ختم ہونے پر آئی ہوئی ہے۔ ملفوظات اب یہاں جس نے فرمایا آپ نے کہ فتنہ کی بات نہ کرو، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ صرف مزہ لینے کے لیے عادتاً ایک جگہ کی بات دوسری جگہ جا کے کر دیتے ہیں اور ان سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی تباہی ہوتی ہیں۔
جس کے سامنے بات کی اور بات بھی اس کے متعلق کی ہو تو قدرتی طور پہ اس شخص کے دل میں اس دوسرے شخص کے بارے میں رنجش پیدا ہوگی، جس کی طرف منسوخ کر کے وہ بات کی جاتی ہے اور وہ بات اس سے پہنچائی گئی ہے، تو یہ رنجش گو میرے نزدیک پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے فتنوں کو روکنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جس کی طرف منسوخ کر کے بات پہنچائی گئی ہو اس کے پاس جا کر وضاحت کر لی جائے کہ آیا تم نے یہ بات کی ہے یا نہیں، یہ بات میرے تک پہنچی ہے اس طرح، تو وہیں وضاحت ہو جائے گی اور پھر ایسے فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ فتنہ پیدا کرنے والے خاندانوں کو خاندانوں سے لڑا دیتے ہیں، تو ایسے فتنہ کی باتوں سے خود بھی بچو اور فتنہ پیدا کرنے والوں سے بھی بچو، اور اگر ہو سکے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ پھر شر ایک تو براہ راست لڑائی جھگڑوں سے، گالم گلوچ سے پیدا ہوتا ہے، پھر ایک فتنہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں میرے سے تعلق ہے اور میری اطاعت کا دم بھرتے ہو تو میری تعلیم ہے یہ ہے کہ ہر قسم کے فتنہ اور شر کی باتوں سے بچو۔ تم میں صبر اور وسعت حوصلہ اس قدر ہو کہ اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے تو صبر کرو کہ اس تعلیم پر عمل کر کے تمہارے لیے نجات کے راستے کھلیں گے۔ تم خدا تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوگے۔ کسی بھی معاملے میں مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے، سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو، اور جو مرضی تمہیں کوئی کہہ دے تم محبت، پیار اور سلوک سے پیش آؤ۔ ایسی پاک زبان بناؤ، ایسی میٹھی زبان ہو، اخلاق اس طرح تمہارے اندر سے ٹپک رہا ہو کہ لوگ تمہاری طرف کھینچے چلے آئیں، تو تمہارے ماحول میں یہ پتہ چلے کہ ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ احمدی ہے۔ اس سے سوائے اعلیٰ اخلاق کے اور کسی چیز کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے یہ اخلاق بھی دوسرے کو کھینچنے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کا باعث بنیں گے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مقدمات میں ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، جھوٹا کیس بھی اپنا پیش کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ تمہارا ذاتی مفاد بھی تمہیں سچی گواہی دینے سے نہ روکے۔ بعض لوگ یہاں بھی ہے اور ملکوں میں بھی بعض دفعہ باہر آنے کے چکر میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، تو ان باتوں سے بھی بچو۔ جو صحیح حالات ہیں اس کے مطابق اپنا کیس دائر کراؤ، اور اس میں اگر وہ مانا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلے جائیں، کیونکہ غلط بیانی کے باوجود بھی بعضوں کے کیس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو سچ پر قائم رہتے ہوئے بھی آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، یا اگر ریجیکٹ ہوں گے بھی تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بنیں گے۔ پھر آپس میں محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو، ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، ہر ایک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام کو ترجیح دے گے، اللہ تعالیٰ سے ایک سچی صلح پیدا کر لو اور اس کی اطاعت میں واپس آ جاؤ۔ ہر ایک آپس کے جھگڑے اور جوش اور عداوت کو درمیان میں سے اٹھا دو کہ اب وہ وقت ہے کہ تم ادنا باتوں سے اعراض کر کے اہم اور عظیم الشان کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے،
اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے سدھا نشان دکھائے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کیا کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا؟ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کو ہماری صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کو ہماری صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہو اور اس نے خدا تعالیٰ کا بتازہ نشان اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ ہماری جماعت کے لیے اسی بات کی ضرورت ہے کہ ان کا ایمان بڑھے، خدا تعالیٰ پر سچا یقین اور معرفت پیدا ہو، نیک اعمال میں سستی اور کسل نہ ہو، کیونکہ اگر سستی ہو تو پھر وضو کرنا بھی ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ تہجد پڑھے۔ اگر اعمال صالحہ کی قوت پیدا نہ ہو اور مسابقت علی الصراط کے لیے جوش نہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ تعلق پیدا کرنا بے فائدہ ہے۔ اس شرط بیعت میں آپ نے یہ 10ویں شرط ہم چل رہی ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے سے اس قدر تعلق کہ جس کی مثال کسی دنیاوی رشتے میں نہ ملتی ہو پر اس قدر زور دیا ہے، تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف ہماری ہمدردی ہے۔ ہمیں تباہ ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ سچا اسلام اب صرف اور صرف آپ کے ماننے سے مل سکتا ہے اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا ہے تو لازماً ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف دوڑو کہ وقت ہے کہ جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا۔ جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طوفان میں اپنے کہیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔ سچا شفیع میں ہوں جو اس بزرگ شفیع کا سایہ ہوں اور اس کا ظل جس کو اس زمانہ کے اندھوں نے قبول نہ کیا۔ فرمایا سچا شفیع میں ہوں جو اس بزرگ شفیع کا سایہ ہوں اور اس کا ظل جس کو اس زمانے کے اندھوں نے قبول نہ کیا، اور اس کی بہت تحقیق کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی پیشگوئی کے مطابق یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے معمول کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملے سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی۔ شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو، ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور تم اے میرے عزیزو میرے پیارو میرے درخت وجود کی سرسب شاخو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی اپنا آرام اپنا مال اسراف میں خدا کر رہے ہو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیغام کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے وہ ضرور اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص
رحم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنا جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے اور کجی کو چھوڑتا ہے اور راستے پر قدم مارتا ہے اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سایہ میں ڈال دیتا ہے۔ تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر اپنا پیر رکھ دیتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں تھی۔ تب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے اور ایک تجلی خاص کے ساتھ رب العالمین کا استواء اس کے دل پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنا عرش قائم کرتا ہے۔ تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے۔ فتح اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہوئے تمام عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تمام شرائط بیعت پر ہم مضبوطی سے قائم ہوں۔ آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بھی جنت نصیب بنا دیں اور اگلے جہان کی جنتوں کو بھی وارث ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔